سوال جی، ایک سوال یہ ہے کہ آپ مصر میں اسلامی ریاست کی تائید کرتے ہیں یا وہاں اسلام پسندوں کی حکومت کو پسند کرتے ہیں جبکہ ہندوستان میں پسند نہیں کرتے، تو اس کا کیا جواز؟ تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی پسند رکھنے کا اور اس کے اظہار کا حق حاصل ہے۔ ہم اسلام پسند کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی فلاح، ان کی کامیابی اسلام کے راستے میں پوشیدہ ہے۔ ہم کو پورا حق حاصل ہے کہ ہم اس بات پر لوگوں کو کنوینس کریں، سمجھائیں، اس بات پر لوگوں کو مطمئن کریں اور اس بات کی وکالت کریں، اس کا حق ہم کو حاصل ہے۔ ہندوستان میں بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک ہندو اسٹیٹ میں لوگوں کی کامیابی ہے تو اس کو بات سمجھانے کا، پیش کرنے کا، کنوینس کرنے کا، اس پر مذاکرات کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عوام نے ایک نظام کو پسند کیا اور ایک حکومت منتخب کی، اس حکومت کو بالکل غیر دستوری، غیر جمہوری طریقوں سے ملٹری کے ذریعے ڈسمس کرانے کی کوشش کی گئی، معزول کرانے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے نزدیک یہ آبجیکشنیبل بات ہے۔ ہم اگر ہندوتوا کی طاقتوں کو پسند نہیں کرتے یا ان کے اقتدار کو پسند نہیں کرتے تو یہ پسند نہ کرنے کا حق ہم کو حاصل ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ واجپئی کی حکومت کو ملٹری کوپ کے ذریعے ختم کرایا جائے۔ ظاہر ہے دنیا کا کوئی ہندوستان کے کسی شخص نے، اسلام پسندوں نے بھی اس بات کا مطالبہ نہیں کیا۔ تو اگر مصر کی عوام کو اسلامی حکومت پسند نہیں ہے، اخوان کی حکومت پسند نہیں ہے، تو انہیں اپنی ناپسندیدگی کے اظہار کا موقع حاصل ہے، اس کی آزادی حاصل ہے۔ اس آزادی کا وہ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ پریس میں لکھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اس پہ بھی ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں آزادی حاصل ہے اسی طرح انہیں بھی آزادی حاصل، جمہوری معاشرے میں ہر ایک کو آزادی حاصل ہے۔ اعتراض اس بات پر ہے کہ ایک منتخب عوامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے فوج کا سہارا لیا گیا، طاقت کے زور سے اور فوجی طاقت کے زور سے عوام کے مینڈیٹ کو کچلا گیا۔ یہ ہمارے نزدیک اصل قابل اعتراض بات۔ ہندوستان میں بھی ہم یہ پسند نہیں کریں گے، چاہے کوئی آ جائے، کہ عوام کی منتخب حکومت کو ختم کرنے کے لیے ڈکٹیٹرز آ جائیں اور ڈکٹیٹرز رول کریں، یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ یہ پہلی اور بنیادی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا کیا مطلب ہے اور ایک اسلامی ریاست سے ہم کیا سمجھتے ہیں، اخوان کیا سمجھتے ہیں، اس کی وضاحت تو بہت تفصیل سے انہوں نے کی ہے کہ ان کا منشور سامنے آیا، پھر النہضہ رنیساں کا ان کا جو پروگرام ہے وہ سامنے آیا، خود کانسٹیٹیوشن جو وہاں عوام کے ریفرنڈم کے بعد منظور ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو تفصیل سے ہم کو معلوم ہے کہ اسلامی حکومت کا جو خاکہ انہوں نے پیش کیا ہے اس میں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جا رہی ہے، اقلیتوں کے ساتھ یا جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جا رہی ہے، ان کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا رہا ہے، کوئی مطلق العنان حکومت، کوئی ٹوٹلیٹیرین گورنمنٹ لانے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ تو مہذب دنیا جن اصولوں پر یقین رکھتی ہے، جس پر ہم سب کا، پوری دنیا کا کنسنسس ہے کہ اقلیتوں کو بھی آزادی ملنی چاہیے، ان کو بھی اپنے مذہب پر چلنے کا موقع ملنا چاہیے، ان کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، کسی مذہب کے ماننے والے کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو اصول ہیں جس پر مہذب دنیا کا اتفاق ہے، یہ عین اسلام کی بھی اصول ہیں، اسلام بھی ان اصولوں کو سینکشن کرتا ہے، اور مصر میں جو دستور منظور ہوا ہے اس میں بھی ان اصولوں کا بھرپور لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل دوسری سچویشن ہے۔ ہندوستان میں ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ ایک ٹوٹلیٹیرین رجم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہندو راجیہ سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ بہت کھل کر تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن آر ایس ایس کے لٹریچر میں، ان کی کتابوں میں جو تصور، جو ویژن ہم کو ملتا ہے وہ ایک ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ کا تصور ملتا ہے، جس میں یہاں کی اقلیتوں پر ظلم ہوگا، ان کو سیکنڈ گریڈ کا سٹیزن بنایا جائے گا، ان کے حقوق حاصل نہیں رہیں گے، مذہب پر چلنے کی ان کی آزادی ختم کر دی جائے گی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو دنیا کا کوئی مہذب آدمی برداشت نہیں کر سکتا، یہ ظلم ہے۔ تو ظلم کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے چونکہ ہندو راجیہ کا، ہندو راشٹر کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اور آر ایس ایس کے لٹریچر سے جو اس کا کنسپٹ ملتا ہے وہ ایک ظالمانہ رجم کا کنسپٹ ہے، جس میں اقلیتیں اپنے حقوق سے محروم ہوں گی، اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔
اگر اسلام کے نام پر بھی اس طرح کی حرکت کی جائے گی تو اس کی بھی ہم مخالفت کریں گے کہ اگر دنیا کی کوئی طاقت اسلام کے نام پر بھی اقلیتوں کے اور غیر مسلموں کے جائز حقوق ختم کرنے کے در پہ ہو، ان پر ظلم کرنے کے در پہ ہو، تو اسلام خود، قرآن خود ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں اور اس کی تائید ہرگز نہ کریں۔ یہ قرآن کا حکم ہے ہمارے لیے، ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے۔ تو سوال مخالفت کا جو ہے وہ نوعیت پر ہے کہ مذہبی ریاست سے آپ کیا سمجھتے ہیں۔ مصر میں مذہبی ریاست کا جو تصور ہے اس میں سب کے حقوق محفوظ ہیں، اس میں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی تائید کریں گے۔ اگر مذہب کے نام پر ظلم ہوگا تو اس کی ہم مخالفت کریں گے، چاہے وہ اسلام کے نام پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہندوستان میں ہم اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ یہاں ہندو راجیہ کا وہ چہرہ ہمارے سامنے ہے جو مودی نے پیش کیا گجرات، یا جو گولوالکر کے لٹریچر میں ہم کو ملتا ہے، تو اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب باقی رہی بات دستور میں مذہب کے ذکر کے ہونے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی سیکولرزم کے خلاف نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو سب سے زیادہ غیر سیکولر ملک انگلینڈ کو ہونا چاہیے، انگلستان کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہاں دستوری لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ وہاں کا بادشاہ پروٹسٹنٹ فرقے کا ہو، دستوری لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ بادشاہ کو جو عیسائی رہنما ہے، بشپ ہے، وہ حلف دلائے، دستوری لحاظ سے وہاں کے ایوان بالا میں چرچ کے لیے نشستیں محفوظ ہیں، دستوری لحاظ سے وہاں کا بادشاہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ بائبل کے قوانین کے مطابق حکومت کرے۔ قانونی لحاظ سے دستور تو نہیں ہے وہاں ریٹن، لیکن جو میگنا کارٹا جس کو ایک طرح سے وہاں دستور کی حیثیت حاصل ہے، قوانین وہاں کے جس کو دستور کی حیثیت حاصل ہے، ان سب میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ تو جب آپ انگلینڈ کو غیر سیکولر نہیں مانتے ان سب کے باوجود، تو مصر کے دستور میں صرف اسلام کو سرکاری مذہب کہہ دینے سے یہ کیسے غیر سیکولر ہو جائے گا، یہ کیسے ناپسندیدہ ہو جائے گا؟ تو حکومت کا قابل قبول ہونا یا قابل قبول نہ ہونا، اس کا تعین ایک آدھ جملے سے نہیں ہوگا کہ مذہب کو آپ کیا حیثیت دیتے ہیں، بلکہ اس کے عمل سے ہوگا اور ان تفصیلات سے ہوگا جو وہ دوسرے مذاہب کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں اپنے دستور میں جس کا اعلان کرتی ہے۔ تو انگلینڈ کو ہم اس لیے ایک مہذب سوسائٹی مانتے ہیں کہ وہاں ان سب کے باوجود، دستور میں ان سب چیزوں کی موجودگی کے باوجود اور عیسائیت کو ایک طرح سے ترجیح دینے کے باوجود دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کوئی ناانصافی، کوئی جانبدارانہ سلوک نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک یہی معاملہ مصر کی اخوانی حکومت کا بھی تھا کہ وہ بھی اسلام کو ترجیح دینے کے باوجود دوسرے فرقوں سے کوئی جانبدارانہ رویے یا پارشیلٹی کا کوئی رجحان ان کے دستور میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے۔ اگر پارشیلٹی کوئی ہوگی دستور میں اور اقلیتوں پر ظلم ہوگا تو وہ ان ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں میں، ہندوستان کے ہندو راجیہ کے تصور میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس فرق کی وجہ سے ہمارے رویوں میں بھی دونوں کے سلسلے میں فرق ہے۔